بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ نہ میں کہہ سکتی ہوں اور نہ ہی یقین سے تم کوئی دعویٰ کر سکتے ہو۔ میں سوچنے لگا نیومی مطمئن اور پر اعتماد کیوں ہے، وہ آئندہ ہمیں سونیا تک پہنچنے سے کیسے روک سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں آئی کہ وہ سونیا کو ہوش میں نہیں آنے دے گی۔ جب بھی وہ ہوش میں آتی رہے گی تو اسے کسی طرح پھر بے ہوش کر دے گی۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس پر بہت ظلم کرے گی اور میں اسے ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ میں نے اپنے خیال خوانی کرنے والوں کو تاکید کی کہ وہ سونیا کے دماغ میں مسلسل رہا کریں اور نیومی کو خیال خوانی کے ذریعے کسی طرح کی بھی سازش نہ کرنے دیں۔ موجودہ حالات کا تقاضا تھا کہ نیومی کسی طرح سونیا سے چند گھنٹوں کے لیے غافل ہو جائے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ وہ اس سے دور ہو جائے۔ وہ سونیا پر پوری توجہ دے رہی تھی، کبھی کبھی اپنے دہلی والے علاقوں کے اندر جا کر معلوم کرتی تھی کہ انہوں نے عدنان کا سراغ لگایا ہے یا نہیں۔ اسی وقت ایک اعلیٰ کار کی سوچ نے اسے بتایا کہ ایک عورت ایک لڑکے کے ساتھ تاج محل ہوٹل کی لابی میں دیکھی گئی ہے، وہ اعلیٰ کار اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ نیومی نے پوچھا وہ عورت اور بچہ کہاں ہے؟ وہ بھی رینٹ کار سے ایک گاڑی لے کر کہیں گئی ہوئی ہے۔ رینٹ کار والوں سے پوچھو کہ وہ عورت کون ہے، اس کا نام کیا ہے اور وہ ابھی کہاں گئی ہے۔ میں چاہتا تھا کہ نیومی سونیا کی طرف سے چند گھنٹوں کے لیے غافل ہو جائے، کسی طرح اس سے دور ہو جائے، اور قدرت نے یہ موقع پیدا کر دیا تھا۔ وہ ادھر عدنان کے معاملے میں مصروف ہو گئی تھی۔ اسے پتا چلا کہ وہ عورت عدنان کو رینٹڈ کار میں بٹھا کر کہیں شاپنگ کے لیے گئی ہے۔ اس نے 3 گھنٹوں کے لیے وہ کار کرائے پر حاصل کی ہے۔ اس نے اپنے کئی اعلیٰ کاروں سے کہا وہ دہلی کے مختلف شاپنگ سینٹرز میں جائیں، اس عورت اور بچے کو جگہ جگہ تلاش کرتے رہیں۔ وہ 3 گھنٹوں کے لیے کار کرائے پر لے کر گئی تھی اور نیومی 3 گھنٹوں تک انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے یہ اندیشہ تھا کہ وردان کو بھی معلوم ہوگا تو اس کے اعلیٰ کار بھی اس عورت اور بچے کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ عدنان وردان کے ہاتھ لگ جائے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اچانک ہی عدنان کے معاملے میں مصروف ہو گئی ہے، اور یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا دست راست کاشف جمال 1 گھنٹے کی تنویمی نیند سو رہا ہے۔ ایسے ہی وقت سونیا ہوش میں آ گئی۔ خالہ بی بی نے مجھے پکارا، پاپا فوراً آ جائیں، ماما ہوش میں آ گئی ہیں۔ میں دوسرے ہی لمحے میں سونیا کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ہوش میں آتے وقت آہستہ آہستہ کسمسا رہی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہوش میں آنے سے پہلے دوسرے حواس بیدار ہوتے ہیں، کان دھیمی دھیمی سی آوازیں سننے لگتے ہیں، ذہن جاگنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس وقت بھی اس کے دماغ میں سناٹا تھا، ہمیں اس کے آس پاس کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی تو ہم نے اس کے دماغ سے یہ معلوم کیا کہ اسے صاف طور سے دکھائی نہیں دے رہا، ہر چیز دھندلی دھندلی سی ہے، کوئی شخص اس پر جھکا ہوا ہے، ایک عورت بھی اس پر جھکی ہوئی ہے۔ ہم نے اندازہ لگایا کہ ڈاکٹر وغیرہ اس کا معائنہ کر رہے ہیں، جلدی اسے صاف طور سے دکھائی دینے لگے گا۔ ہمارا خیال درست نکلا، اسے واضح طور پر دکھائی دینے لگا۔ اس کی آنکھیں دیکھ رہی تھیں اور ذہن کہہ رہا تھا کہ کوئی شخص اس پر جھکا ہوا ہے، اسے ادھر ادھر سے چھو رہا ہے۔ ان لمحات میں اس کا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور اس کا معائنہ کر رہا ہے۔ پھر وہ شخص اس سے کچھ کہنے لگا، منہ سے چپ چاپ دیکھ رہی تھی لیکن کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کے ہونٹ خاموشی سے ہلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ کبریا نے کہا، مائی گاڈ، ایسا لگتا ہے ماما بہری ہو گئی ہیں، انہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ میں جلد سے جلد معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ میں نے اس کے دماغ میں یہ سوچ پیدا کی کہ اسے کچھ بولنا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس شہر کے کس اسپتال میں ہے۔ میں اس کے اندر بار بار بولنے کی تحریک پیدا کر رہا تھا، تب اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی۔ ڈاکٹر اسے دیکھ رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ خالہ بی بی نے کہا، پاپا ماما کچھ بول نہیں پا رہی، کیا یہ گونگی ہو گئی ہیں؟ میں نے کہا، میرے خدا، نہ یہ سوچ سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، زہر نے اس کے دماغ کو بری طرح متاثر کیا ہے، ہمیں جلد از جلد تمہاری ماما کے پاس پہنچنا چاہیے۔ ہم سب نے اس کے اندر یہ تحریک پیدا کی کہ وہ اشارے سے کاغذ اور قلم کا مطالبہ کرے اور پھر کاغذ پر یہ لکھ کر پوچھے کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ ہم سب اس کے ذہن پر زور ڈال رہے تھے اور وہ کسمسا رہی تھی، مٹھیاں بھینچ رہی تھی۔ ڈاکٹر پریشان ہو کر دیکھ رہا تھا، وہ ایڑیاں رگڑ رہی تھی، غصے میں آ رہی تھی۔ جیسا کہ میری داستان میں ذکر ہو چکا ہے، میں اور میرے 2 بیٹے زہریلے ہیں۔ ہمارے جسم میں بہت پہلے سانپوں کا زہر اتر چکا ہے۔ منجالی نامی ایک زہریلی دوشیزہ میری زندگی میں آئی تھی، اس کی وجہ سے میری رگوں میں بھی زہر دوڑنے لگا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ زہر کے عمل اور رد عمل کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جب برداشت ہو جائے، دوبارہ زندگی مل جائے، تو انسان اس زہر کے زیر اثر رہتا ہے۔ میں اور میرے بیٹے کچھ عرصے کے لیے زہریلے ہو گئے تھے اور ہمیشہ غصے اور جنون میں رہتے تھے۔ یہی حالت اس وقت سونیا کی ہو گئی تھی۔ ایسے وقت نیومی بھی اس کی خرید معلوم کرنے کے لیے اس کے دماغ میں آ گئی تھی اور اسے زہریلے حالات سے دوچار ہوتے دیکھ رہی تھی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ نہ وہ بول سکتی ہے نہ ابھی سن سکتی ہے، خیال خوانی کی لہروں کو برداشت نہیں کر رہی ہے، سوچ کی لہروں کے ذریعے اس کے ذہن پر زور ڈالا جا رہا تھا، اس لیے وہ تیش میں آ رہی تھی۔
ہم نے ڈاکٹر اور نرس وغیرہ کی آوازیں نہیں سنی تھیں، ان کے دماغوں میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن نیومی ان کے اندر موجود تھی۔ ڈاکٹر کے ذریعے معلوم کر رہی تھی کہ زہر نے اس کے ذہن پر بری طرح اثر کیا ہے۔ وہ فی الحال سننے اور بولنے سے معذور ہو گئی ہے اور کسی وجہ سے جنون میں مبتلا ہو رہی ہے۔ نیومی اس کے دماغ میں مجھے مخاطب کر کے کہنا چاہتی تھی کہ میں اس کے اندر پہنچنے کے باوجود اسے حاصل نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، فرحاد۔ سونیا کے دماغ میں اس کی سوچ کی لہر ابھرتے ہی اس نے ایک چیخ مار کر پھر ایک بار کی سانس روک لی۔ ہم سب اس کے دماغ سے باہر نکل گئے۔ وہ طویل بے ہوشی کے بعد کمزور ہو گئی تھی، یوگا میں مہارت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، ایک بار سانس روکنے کے بعد بار بار نہیں روک سکتی تھی۔ یہ بات نیومی بھی سمجھ رہی تھی۔ ہم سب پھر اس کے دماغ میں پہنچے تو اس نے پھر ایک بار چیخ ماری اور سانس روک لی۔ ہماری سوچ کی لہریں پھر باہر نکل گئیں۔ نیومی نے ڈاکٹر کے خیالات پڑھے۔ اس کے خیالات کہہ رہے تھے زہر کا اثر ہے، اس کا ذہن کسی وجہ سے بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ وجہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس کا جسم بار بار اکڑ جاتا ہے جیسے سانسیں روک رہی ہو۔ فی الحال اسے گہری نیند سلانا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا۔ بلد نیند کی دوا زہریلے دماغ پر کیا اثر کرتی، لیکن وہ تھک ہار کر سو گئی۔ نیومی ڈاکٹر کے اندر پہنچ کر بہت کچھ معلوم کر رہی تھی، لیکن اب کچھ معلوم نہیں کر سکتے تھے۔ جب سونیا گہری نیند میں ڈوبنے لگی تو میں نے اندازہ کیا کہ ڈاکٹر اسے جنون اور غصے سے باز رکھنے کے لیے سلانا چاہتا ہے۔ شاید اس نے کوئی دوا آزمائی ہے، تبھی وہ گہری نیند میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ میں نے اعلیٰ بی بی اور کبریا سے کہا اس کے دماغ میں رہ کر کوئی بات نہ کرے، اسے گہری نیند سونے دیں۔ جب وہ بیدار ہوگی تو شاید سننے اور بولنے کے قابل ہو جائے گی۔ اعلیٰ بی بی نے میرے پاس آ کر کہا اس دشمن عورت کو موقع مل رہا ہے، وہ مما کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہوگی، ان کے ہوش میں آتے ہی پھر کوئی چال چلے گی، انہیں ہم سے دور کر دے گی۔ کبریا نے کہا یہ کیسی مجبوری ہے کہ ہم اپنی ماما کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکتے اور وہ کمبخت دشمن کے پاس پہنچی ہوئی ہے۔ اعلیٰ بی بی نے کہا وہ ڈاکٹر تبدیل کر دے گی، جگہ تبدیل کر دے گی، پھر ہم کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میں نے کہا بیٹے اللہ پر بھروسہ رکھو اور دعائیں مانگتی رہو کہ زہر کے اثرات جلد سے جلد ختم ہوتے رہیں۔ پتہ نہیں وہ کتنا زہریلا سام تھا، اس کے اثر سے خدا نخواستہ وہ دماغی مریضہ بن سکتی ہے۔ کاشف جمال 1 گھنٹے بعد تنویمی نیند سے بیدار ہو گیا تھا۔ نیومی نے اسے سونیا کے موجودہ حالات بتائے، پھر کہا مجھے عدنان کا بھی سراغ مل رہا ہے، میں دہلی والے اہلکاروں کے پاس جا رہی ہوں۔ تم خیال خوانی کے ذریعے سونیا کے اندر جاتے رہو، ابھی غسل کر کے فریش ہو جاؤ، پھر سیدھے اسپتال پہنچو اور وہیں سونیا کے قریب رہا کرو، میں تمہارے پاس آتی جاتی رہوں گی۔ وہ پھر دہلی کے علاقوں کے اندر پہنچنے لگی۔ تمام علاقار عدنان اور اس عورت کو شہر کے تمام شاپنگ سینٹرز میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ ایک علاقار نے اس بچے کو ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے دیکھ لیا۔ نیومی نے کہا فوراً اپنے کسی ساتھی کو بلاؤ، اس بچے کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالو اور ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اسے یہاں سے لے چلو۔ وہ بھاگتا ہوا اس عورت ارچنا کے پاس آیا، پھر اسے ریوالور دکھاتے ہوئے بولا خبردار اپنی زندگی چاہتی ہو تو اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو۔ یہ کہہ کر اس نے عدنان کی طرف دیکھا، لیکن نظریں ملتے ہی اسے دیکھتا کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے چہرے سے شیوانی کی آنکھیں گور رہی تھیں، وہ آنکھیں اتنی پرکشش تھیں کہ وہ وہاں سے نظریں ہٹانا بھول گیا۔ وہ اپنے اندر کمزوری محسوس کر رہا تھا۔ نیومی نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس بچے کو اٹھاؤ۔ پھر نیومی نے محسوس کیا کہ اس بچے کی آنکھیں اس علاقار کے ذہن میں چبھ رہی ہیں، ایک خنجر کی طرح پیوست ہو رہی ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں۔ ادھر ارچنا کے دماغ میں تاشا موجود تھی۔ اس نے تاشا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھ کر اس سے ریوالور چھین لیا۔ وہ کچھ نہ بولا، کچھ نہ کر سکا، گم سم کھڑا رہا۔ ایسے وقت ایک اور شخص کہیں سے دوڑتا ہوا آیا، پھر اس نے ارچنا سے کہا ریوالور پھینک دو ورنہ میں اس بچے کو گولی مار دوں گا۔ عدنان نے آگے بڑھ کر اس سے کہا مجھے دیکھو۔ اس نے سر جھکا کر اسے دیکھا تو پھر دیکھتا ہی چلا گیا، اس کی نظروں سے اپنی نظریں نہ ہٹا سکا۔ اسی وقت ارچنا نے اس کے ہاتھ پر گولی ماری، ریوالور ہاتھ سے گر کر دور چلا گیا۔ عدنان نے دوڑ کر ریوالور کو اٹھا لیا۔ وہ دونوں جیسے پتھر کے ہو گئے تھے۔ عدنان ارچنا کے ساتھ چلتا ہوا ہوٹل کی اس رینٹڈ کار میں جا کر بیٹھ گیا۔ نیومی دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ ایک بچے کی آنکھوں میں ایسی مغناطیسی قوت ہے جو اس کے منصوبے کو ناکام بنا رہی ہے۔ اس کے علاقہ ہاتھ پاؤں ایسے ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ وہ اس بچے کے پیچھے جانے کے قابل نہیں رہا۔ وہ دونوں کار میں بیٹھ کر جا رہے تھے اور نظروں سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ نیومی نے اپنے علاقار کے ذریعے اسے اس شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں گولی لگی تھی۔ اس کے علاقار نے پوچھا تم کون ہو؟ اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، وہ تکلیف سے کراتے ہوئے بولا میں کوئی بھی ہوں، تمہیں اس بچے کے پیچھے جانا چاہیے تھا، تم ریوالور رکھ کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ نیومی کے علاقار نے کہا تم نے ریوالور رکھ کر اس کا کیا بگاڑ لیا تھا، کیوں مجھے تانے دے رہے ہو؟ نیومی نے اس زخمی شخص کے اندر پہنچ کر اس کے خیالات پڑھے۔ پتہ چلا کہ اس کے دماغ میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا آتا ہے، وہ اس کی مرضی کے مطابق اس کا کام کرتا رہتا ہے۔ ادھر وردان نے نیومی کے علاقار کی آواز سنی تھی، اس کے اندر اس کے خیالات پڑھے تو پتہ چلا اس علاقار کے اندر کوئی عورت آتی ہے، اسے حکم دیتی ہے تو وہ اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہتا ہے۔
وردان نے سمجھ لیا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانے والی نیومی ہی ہے۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر زیر لب بڑبڑانے لگا، سور کی بچی مجھ سے دوستی کر رہی ہے اور در پردہ وہ دھوکہ دے رہی ہے، اپنے خاص اہلکاروں کے ذریعے اس بچے کو اغوا کرا رہی ہے، اسے صرف فرات سے ہی نہیں مجھ سے بھی دور کر دینا چاہتی ہے، جبکہ جانتی ہے کہ وہ بچہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ وہ عدنان کے بارے میں سوچنے لگا، بے شک یہ بچہ اب میرے لیے اور زیادہ اہم ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں پتہ نہیں کیسی پراسرار قوت ہے کہ میرا اہلکار ریوالور رکھ کر بھی اس کا اور اس عورت کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہ گیا، میں خیال خوانی کے ذریعے اسے حکم دے رہا تھا اور وہ میری بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے سوچنے لگا، او گاڈ، اس کتاب میں درست ہی لکھا تھا کہ وہ ننا فتنہ ہے، مگر وضاحت سے نہیں لکھا گیا تھا۔ اب اس کی پراسرار قوت سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بچہ غیر معمولی ہے اور عجیب و غریب ہے، باقی میرے لیے قدم قدم پر مصیبتیں پیدا کرتا رہے گا۔ مجھے ہر حال میں اس بچے کو حاصل کرنا ہے۔ اس نے فون پر نیومی کے نمبر پنچ کیے، پھر رابطہ ہونے پر کہا، ہمارے اہلکار کے دماغ میں آؤ، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ وہ دونوں اپنے ایک اہلکار کے اندر پہنچ گئے۔ وردان نے کہا، ابھی تمہارا اہلکار تقریباً عدنان کے قریب پہنچ گیا تھا، لیکن تم اس کے ذریعے اس بچے کو اغوا کرنے میں ناکام رہی ہو۔ تمہارا اہلکار بھی وہاں پہنچ کر ناکام رہا ہے، وہ عورت اسے زخمی کر کے عدنان کو وہاں سے لے گئی ہے۔ تم مجھے پہلے بتا سکتی تھی کہ اپنے اہلکار کے ذریعے اسے اغوا کرنے والی ہو۔ کیا بتانا ضروری تھا کہ ہم دونوں ہی جانتے ہیں کہ اپنے اپنے اہلکاروں کے ذریعے اس بچے کو گھیرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں اور ناکام ہوتے رہتے ہیں۔ یہ درست ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے تم یہ اطلاع دیتی کہ اس وقت اپنے اہلکار کے ذریعے عدنان کو دیکھ چکی ہو اور اسے اغوا کرنے والی ہو، تو میں بھی اپنے اہلکاروں کے ذریعے تمہاری مدد کرتا۔ دیکھو مسٹر وردان، تم ابھی اپنے ذرائع سے اس بچے کو دیکھ چکے تھے، تم بھی اپنے ذرائع سے اس بچے کو دیکھ چکے تھے اور اس کے تعاقب میں تھے، لیکن تم نے مجھے اطلاع نہیں دی۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اطلاع نہیں دی، تم نے بھی میرے ساتھ یہی کیا۔ ہم دونوں جب تک ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے لیے معلومات کا ذریعہ نہیں بنیں گے اور متحد ہو کر اس بچے کو گھیرنے کی کوششیں نہیں کریں گے، تب تک ہمیں کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ نیومی نے کہا، ابھی اس بچے کے بارے میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے، اس کی آنکھیں غیر معمولی ہیں، وہ جس کو دیکھتا ہے اسے سحر زدہ کر دیتا ہے۔ ہاں، میں نے بھی اپنے اہلکار کے اندر رہ کر یہی محسوس کیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، لیکن وہ گولی نہ چلا سکا، اس بچے کی آنکھوں میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ نیومی نے کہا، میرے اہلکار کے ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے پڑ گئے تھے اور اس عورت نے اس سے ریوالور چھین لیا تھا۔ اب ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہم کسی معمولی بچے کو اغوا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، وہ بچہ ہمیں لوہے کے چنے چبوائے گا۔ وہ عورت تاج محل ہوٹل سے رینٹڈ کار لے کر گئی تھی، یقیناً وہ کار واپس کرنے کے لیے ضرور جائے گی۔ ہمیں اپنے اہلکاروں کے ذریعے اس سے پہلے ہی وہاں پہنچنا چاہیے۔ امید تو نہیں ہے کہ وہ وہاں جا کر کار واپس کرنے کی حماقت کرے گی، پھر بھی ہمیں اپنے اہلکاروں کے ذریعے وہاں پہنچ کر دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس ایجنسی میں پہنچے جہاں سے وہ رینٹڈ کار لے کر گئی تھی۔ اس ایجنسی کے مالک کے خیالات پڑے گئے۔ پتہ چلا تھوڑی دیر پہلے اس عورت نے فون کیا تھا کہ ان کی کار ایئرپورٹ کے پارکنگ ایریا میں کھڑی ہوئی ہے، وہ وہاں جا کر اسے وصول کر لے۔ نیومی اور وردان پھر اپنے اسے اہلکار کے دماغ میں آ گئے۔ نیومی نے کہا، عدنان ابھی 5 برس کا بچہ ہے، بے شک قدرتی طور پر غیر معمولی صلاحیتیں رکھتا ہے، لیکن اتنا ذہین نہیں ہے کہ حالات کے مطابق کامیاب پلاننگ کرتا رہے اور اس پر عمل کرتا رہے۔ وردان نے کہا، اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ یقیناً بہت ذہین ہے اور شاید وہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے یا پھر کسی ٹیلی پیتھی جاننے والی کی اہلکار بنی ہوئی ہے اور عدنان کو ہم سب سے چھپانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس نے وہ رینٹڈ کار ایئرپورٹ کے پارکنگ ایریا میں چھوڑ دی۔ کیا وہ عدنان کو لے کر اس شہر سے کہیں دوسری جگہ جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ اندرون ملک کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہو، دہلی میں عدنان کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے یہ شہر چھوڑ رہی ہو۔ وہ ایئرپورٹ کے متعلقہ افراد کے دماغوں میں پہنچ کر معلوم کرنے لگے کہ ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ کس فلائٹ کے ذریعے کس شہر کی طرف جا رہی ہے۔ وہ کئی گھنٹے تک معلومات حاصل کرتے رہے اور دھوکہ کھاتے رہے، کیونکہ ایئرپورٹ میں کتنی عورتیں تھیں جو اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہی تھیں، کچھ عورتیں تنہا تھیں، کچھ اپنے خاندان والوں کے ساتھ تھیں۔ اس طرح وہ معلومات حاصل کرنے کے سلسلے میں الجھتے رہے۔ تاشا یہ چاہتی تھی کہ عدنان اس عورت ارچنا کے ساتھ دہلی شہر چھوڑ دے اور کسی دوسری جگہ چلا جائے، لیکن اس نے کہا، میری ماما جہاں رہیں گی وہیں میں بھی رہوں گا، جب بھی موقع ملے گا انہیں دور ہی دور سے دیکھتا رہوں گا۔ تاشا نے کہا، یہاں تمہارے لیے قدم قدم پر خطرہ ہے، اپنے اور پرائے سبھی جانتے ہیں کہ تم ایک عورت کے ساتھ ہو، لہذا تمہیں ڈھونڈ لینا ان کے لیے آسان ہوگا، تمہیں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اس شہر سے نکل جانا چاہیے۔ ارچنا نے بھی اس سے کہا، میں نے دیوی ماں سے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تم سے التجا کرتی ہوں یہ شہر چھوڑ دو، ابھی ہم ٹرین کے ذریعے ممبئی جائیں گے۔ تاشا نے کہا، عدنان ہماری بات مان لو، میں وعدہ کرتی ہوں تم جہاں جاؤ گے تمہاری ماما بھی وہیں پہنچیں گی، جب انہیں معلوم ہوگا کہ تم اس شہر میں نہیں ہو، ممبئی گئے ہوئے ہو، تو وہ ضرور تمہارے پیچھے وہاں پہنچیں گی۔
وہ بولا تم کہتی ہو تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، لیکن میری ماما اگر میرے پیچھے نہیں آئیں گی تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، تم سے دوستی نہیں کروں گا، میں تمہیں ناراض نہیں ہونے دوں گی۔ اگر تمہاری ماما وہاں نہیں آئیں گی تو پھر وہ جہاں بھی ہوں گی میں تمہیں وہاں پہنچا دوں گی۔ وہ راضی ہو گیا۔ ارچنا کے ساتھ ایک ٹرین میں سوار ہو گیا۔ دوسری طرف شیوانی اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ ایک کار میں بیٹھ کر دہلی کی سڑکوں پر اور وہاں کی تنگ اور کشادہ گلیوں میں گھومتی پھر رہی تھی۔ ہر بچے کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ خیال خوانی کرنے والے ہوٹلوں میں اور ایسے مکانوں میں اسے تلاش کر رہے تھے جہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہا جاتا ہے۔ رات ہوئی تو شیوانی نے کھانا نہیں کھایا۔ کہنے لگی نہ جانے میرے بچے نے کھایا ہے یا نہیں، پتہ نہیں بھوکا پیاسا کہاں بھٹک رہا ہوگا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا کبھی کبھی اس کے دماغ میں ہمیں جگہ ملتی ہے تو ہم اس کے خیالات پڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں، ایسے وقت پھر اس کے کئی خیالات آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بس اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہے خیریت سے ہے اور کسی دشمن کے زیر اثر نہیں ہے۔ اور اس نے اعلیٰ بی بی سے کہا علی اسے زبردستی کھانا کھلاؤ ورنہ یہ بھوکی بھی رہے گی اور تمام رات جاگتی بھی رہے گی۔ اعلیٰ بی بی نے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے لگی۔ اس نے کھانے کے دوران کہا میں خوب سمجھ رہی ہوں علی میرے اندر رہ کر مجھے کھانے کی طرف مائل کر رہی ہے اور میں بے اختیار کھاتی جا رہی ہوں، لیکن میں آج رات جاگتی رہوں گی، تم وعدہ کرو میرے دماغ میں نہیں آؤ گی، مجھے جبرن نہیں سلاؤ گی۔ اور اس نے کہا تم رات کے وقت میرے ساتھ رہو گی تو میری بہن تمہارے پاس نہیں آئے گی، تم اطمینان رکھو۔ کھانے کے بعد پورس نے چپکے سے اعلیٰ بی بی کو سمجھایا کہ وہ اس کے دماغ میں آ کر اسے تھپک تھپک کر سلا دے۔ وہ بولی میں ایسا ہی کروں گی، لیکن ہم کب تک ایک ماں کو بہلاتے رہیں گے؟ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ جب یہ سو جائے تو تم خیال خوانی کے ذریعے عدنان کو اس کے خواب میں پہنچاؤ، ماں بیٹے کو ایک دوسرے سے ملاؤ، اس طرح اس کے دل کو کچھ تو تسکین حاصل ہوگی۔ ادھر بیٹا ماں کے لیے پریشان ہوتا تھا، وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن دور ہی دور سے اسے دیکھنا اور اپنے دل کو تسلی دینا چاہتا تھا۔ ادھر ماں اپنی ممتا سے مجبور تھی، اس کے لیے تڑپ رہی تھی، وہ سونا نہیں چاہتی تھی، اس کے لیے سوچتے رہنا چاہتی تھی کہ پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا۔ لیکن اعلیٰ بی بی نے اسے بڑے غیر محسوس طریقے سے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ اس کی خوابیدہ ذہن میں بیٹے کا تصور پیش کیا تو وہ اسے خواب میں دکھائی دیا۔ وہ تڑپ کر بولی بیٹے مجھ سے دور کیوں ہو گئے ہو؟ وہ بولا ماما میں مجبور ہوں، دشمنوں نے ہمارے درمیان دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اگر میں آپ سے آ کر ملوں گا تو میرے پیچھے دشمن آپ تک بھی پہنچ جائیں گے اور میں یہ نہیں چاہتا۔ شیوانی نے اپنے آس پاس دیکھتے ہوئے کہا یہاں مجھے دور یا نزدیک کوئی دشمن دکھائی نہیں دے رہا، اب تو آ جاؤ بیٹے، ماں کے کلیجے سے لگ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ عدنان دوڑتا ہوا آیا، پھر ماں سے لپٹ گیا، ننھی ننھی سی باہیں اس کی گردن میں حمال کر دی، ماں کی دھڑکنوں سے لگ کر بولا میں آپ کی سلامتی اور خوشحالی چاہتا ہوں، جب تک ہمارا دشمن وردھان وشواناتھ زندہ ہے اس وقت تک میں آپ سے دور رہوں گا، اپنے ذریعے اسے کبھی آپ کے قریب نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ بیٹے کے چہرے کو اور گردن کو جگہ جگہ سے چومنے لگی، اسے بار بار دھڑکنوں سے لگانے لگی، روتے ہوئے کہنے لگی پتہ نہیں وہ دشمن کب مرے گا، کب ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے اور دن رات ساتھ رہا کریں گے۔ ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بیٹے نے ماں کی طویل زندگی کے لیے یہ طے کر لیا تھا کہ کبھی اس کے سامنے نہیں آئے گا، کبھی اس کی دھڑکنوں سے نہیں لگے گا۔ ادھر وہ ارچنا کے ساتھ ٹرین میں سفر کرنے کے دوران سو رہا تھا اور تاشا اس کے خواب میں اس کی ماں شیوانی کو پیش کر رہی تھی۔ اس کی طرف سے پیش ہونے والی شیوانی کہہ رہی تھی بیٹے تم جہاں جاؤ گے وہاں میں تمہارے پیچھے آؤں گی، تم نے دہلی شہر چھوڑ کر دانشمندی کا ثبوت دیا ہے، تاشا تمہاری سچی دوست ہے، وہ ساری زندگی تمہاری وفادار رہے گی، تم اس کی مشوروں پر عمل کرتے رہا کرو۔ ادھر اعلیٰ بی بی ماں بیٹے کو خواب میں ملا رہی تھی اور ایک ماں کی ممتا کو تسکین پہنچا رہی تھی۔ تاشا بھی یہی کر رہی تھی، خواب میں ماں بیٹے کو ملا کر عدنان کے دماغ میں یہ بات نقش کر رہی تھی کہ اسے اپنی تاشا پر اندھا اعتماد کرنا چاہیے اور اس کے مشوروں پر عمل کرتے رہنا چاہیے۔ میرا 5 برس کا پوتا ایسا دل والا تھا، ایسی محبت کرنے والا تھا کہ ماں سے دور رہ کر اپنی پیار کی قربانی دے رہا تھا، اتنا سا بچہ جیسی قربانی پیش کر رہا تھا، ایسی مثال شاید دنیا میں کہیں نہیں ملے گی۔ سونیا گہری نیند میں تھی، ہم سب کی توجہ اس کی طرف تھی۔ نیند کی دوا کھانے والے یا انجیکشن لگوانے والے ایک اندازے کے مطابق ساری رات سوتے رہتے ہیں، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر دوا لمبے عرصے تک اثر نہیں کرتی اور وہ آدھی رات کو بھی اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے سونیا سے بھی یہی توقع تھی۔ میرا ذاتی تجربہ کہہ رہا تھا کہ میں زہریلا ہوں، مجھ پر نہ تو زہر اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی نشہ آور دوا مجھے متاثر کرتی ہے۔ سونیا پر بھی زہر حاوی تھا، جو خواب آور انجیکشن لگایا گیا تھا اس کا اثر دیر پا نہیں ہو سکتا تھا۔ نیومی بھی اس کے دماغ میں بار بار آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ ہمارے مقابلے میں اسے یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ ڈاکٹر کے اور اسپتال کے دوسرے اہم افراد کے دماغوں میں جا سکتی تھی اور بہت کچھ معلوم کر سکتی تھی۔ پھر یہ کہ کاشف جمال بھی وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا آخر یہ کب تک گہری نیند سوتی رہے گی؟
کچھ کہا نہیں جا سکتا، مریضہ کو بیدار ہو جانا چاہیے، لیکن زہر بہت خطرناک تھا، وہ بھی تک ان کے ذہن پر مسلط ہے۔ یہ اس وقت تک نشے کی حالت میں سو رہی ہیں کہ ایسی مسلسل بے ہوشی اور ایسی مسلسل نیند نقصان نہیں پہنچائے گی؟ بالکل نہیں، ہم نیند کے دوران میں زہریلا خون نکال رہے ہیں اور انہیں نیا خون دے رہے ہیں۔ امید ہے کہ زہر کا اثر کم سے کم ہوتا رہے گا۔ جب یہ بیدار ہوں گی تو پہلے کی طرح جنون میں مبتلا نہیں رہیں گی، کچھ نارمل ہو جائیں گی۔